بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں کچھ اچھی ہیں اور کافی دنوں کے بعد کچھ اچھی خبریں سننے کو ملی ہیں، کیونکہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوگا، لیکن اب کچھ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک تو عمران ریاض صاحب کے حوالے سے کہ ان کے خلاف جو مقدمات قائم کیے گئے تھے اور جس طریقے سے وہ مقدمات درج کروائے گئے تھے، ان کی کلئی کھل گئی ہے، اور ان کی کلئی ایسی کھلی گئی ہے کہ پہلے دن ہی، پہلی سماعت پہ ہی وہ مقدمہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوا، اور سارا دن رولنگ سٹون کے طور پہ عمران ریاض خان کو لایا لے جاتا رہا، اور اس کی وجہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مقدمے میں کوئی جان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف محض اس لیے کہ تنگ کرنا ہے اور سبق سکھانا ہے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ حالانکہ زمانے بیت گئے، نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، نئے طریقے آگے ہیں، لیکن وہی پرانا حربہ اور پرانا دقیانوس قسم کے طریقے، تھرڈ کلاس، جو تھرڈ ڈگری جسے کہتے ہیں، وہ والے۔ تو مقدمات درج کر لیے گئے اور ایف آئی آر درج ہو گئی، کیونکہ نہ ایف آئی آر درج کروانے والے کو پتہ کہ وہ کیا ایف آئی آر درج کروا رہا ہے، نہ کرنے والے کو پتہ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سب کچھ سکرپٹڈ ہو تو پھر اس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جو ایف آئی آر درج کی گئی اور اٹک کی بات ہو رہی ہے، پہلے تو اس کی ذرا سن لیں۔ وہ نکلا پولیس کا سابق ملازم اور پولیس سے نکالا ہوا، اور اس کا ایک بھائی جو ہے وہ اٹک پولیس میں ابھی بھی ملازم ہے، اور بدعنوانی میں نکالا گیا تھا مبینہ طور پہ، اور آج کل وہ ایک پرائیویٹ جاب کر رہا ہے۔ اس نے ایف آئی آر درج کی، وہ مدعی بنا، اور وہ پورا دن کہیں بھی نظر نہیں آیا، اور کسی بھی جگہ پہ نظر نہیں آیا، نہ اٹک کی عدالت میں نظر آیا، نہ راول پنڈی کی عدالت میں نظر آیا۔ تو یہ تو ہو گیا مدعی کا کام، اور یہ سارے مدعی ایسے ہی ہیں، ارشد شریف والے معاملے میں، میرے معاملے میں، سبھی صاحب کے معاملے میں، ہر طرح کے معاملے میں یہی ہیں، ورنہ کہاں پشین اور کہاں چاغی اور کہاں چمن اور حیدرآباد اور میر پور خاص، پتہ نہیں کون کون سے علاقے جہاں پہ یہ مقدمات درج کروائے گئے۔ تو ایک بات، دوسری بات ایک اور چیز بھی ہو گئی، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ وہ یہ ہوئی کہ جب اٹک کی عدالت میں پہنچے تو سارا دن مجسٹریٹ نے کیس سنا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس میرا بنتا ہی نہیں ہے اس عدالت کا، یہ تو عدالت عام مقدمات سنتی ہے، یہ اسپیشل کورٹ راول پنڈی میں ہے، وہاں جائیں، کیونکہ پنڈی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پنڈی ہے، اور اٹک اس کا ایک ضلع ہے۔ تو لہٰذا عمران ریاض صاحب کو سارا دن وہاں سے ہیئرنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ آج ہی پیش کریں رات 10 بجے۔ تو وہ پہنچ گئے راول پنڈی کی عدالت میں، جج سے محمد پرویز صاحب جی، پرویز خان صاحب، اور انہوں نے مقدمہ سنا، اور وہاں پہ پتہ چلا کہ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، اور پیکا ایکٹ کی وہ شکیں ہیں وہ ویسے ختم ہو چکی ہیں، قلعدم ہو چکی ہیں۔ یہ ایک دوسرا بلنڈر تھا۔ تو ایف آئی اے کی طرف سے بھی موصوف آئے، ان کی طرف سے نمائندہ، انہوں نے آ کے بتایا یہ کیس ہمارا نہیں بنتا، اور نہ ہی یہ ہماری ڈومین میں آتا ہے، لہٰذا پرویز صاحب نے واضح طور پہ جج صاحب نے لکھ دیا، اور انہوں نے وہ دفعات ہی اڑا دیں، پیکا ایکٹ والی، وہ دفعات ختم کر دیں۔ انہوں نے کہا جی اب یہ بن گیا ہے نارمل کیس، لہٰذا آپ اس کو لے جائیں واپس اٹک۔ وہاں سے جی وہ چل پڑا اٹک کے لیے۔ تو اٹک میں پھر سیم مجسٹریٹ تھے یاسر مجید صاحب، انہیں یاسر تنویر صاحب جہاں، ان کے پاس گیا جی، انہوں نے پھر دوبارہ مقدمہ سنا، اور ظاہر ہے وہ پہلے بھی سن چکے تھے، وہ ایف آئی آر پرانی لے کے آئے، پرانا ریکارڈ پولیس نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس میں ضمنیوں میں تحریر کریں، اور ترمیم شدہ ریکارڈ لے کے آئیں، اور اپ ڈیٹڈ ریکارڈ لے کے آئیں۔ وہ ریکارڈ لے آئے گئے، اور اس میں ایسی دفعات بھی تھیں جو پورن موویز ہوتی ہیں جی، اس کے بارے میں، پورنوگرافی جسے کہتے ہیں، وہ بھی، اس میں بھی وہ دفعات بھی لگائی گئی تھی، یہ بھی نہیں پتہ تھا درج کروانے والے کو اور درج کرنے والے کو۔ تو یہ تو ہو گیا ایک عدد قصہ سارے دن کا۔ اور اس میں عمران ریاض صاحب بہرحال جی بڑے حوصلے میں تھے، اور مجھے بھی ایک فون نمبر سے کال آ رہی تھی،
تو ان نون نمبر تھا، یعنی کہ میرے پاس رجسٹرڈ نہیں تھا، اور اس کو میں نے اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں ڈالا، جسے میں اٹینڈ نہیں کر سکا۔ تو اس میں میسیج آیا کہ جی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، عمران ریاض صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان سے پھر میری بات ہوئی، گپ شپ ہوئی، بڑے حشاش بشاش اور فل کانفیڈنس، اعتماد پورے کا پورا، اور انہوں نے کھل کھلا کے بات کی، کیونکہ یہ اس وقت کا فون آیا تھا جب ان کا پنڈی میں کیس چل رہا تھا، اور کیس میں بریک تھی، اور اس میں جو ہے جج صاحب نے فیصلہ لکھوانا تھا، تو اس لیے وہ باہر انتظار کر رہے تھے، اور یہ کوئی ان یوزول نہیں ہے، معمول کے مطابق ان کی پھر میرے ساتھ بات ہوئی، ڈاکٹر محیط پیتازا صاحب سے بات ہوئی، اور سمیع ابراہیم صاحب سے بات ہوئی، مختلف لوگوں سے انہوں نے بات کی، وہاں پہ گپ شپ لگائی، اور ساتھ ہی ساتھ میرے اس کے بعد پھر جب مجھے پتہ چلا میسج میں، تو میں نے بھی ان کو اسی نمبر پہ رنگ بیک کیا، تو عمران ریاض صاحب سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا دن مجھے لے کے پھرتے رہے ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا جو ہے پروگرام کے مطابق اپنا اصولی موقف جب بھی مجھے موقع ملا واپس آ کے وہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ تو یہ تو ایک وہی بات، میں بھی یہی کہوں گا کہ جناب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے مقدمات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگین، اور اس طرح کے مقدمات درج کر کر کے آپ لوگوں نے اپنے سارے ہی اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے آپ کے جو ہم خیال ہوتے ہیں پولیٹیشنز، اور ہم خیال بھی ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، جرنلسٹ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے میں بہت سارے صحافیوں سے کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ، کیونکہ تقریباً 22 سال تو مجھے اسلام آباد میں ہو گئے، اور پچھلے اس میں مزید آپ مین سٹریم کی بات کر رہا ہوں، اور 3 سال آپ مزید ایڈ کر لیں اس میں نوائے وقت لاہور کے، تو 25 سال تو مجھے مین سٹریم میں ہی ہو گئے ہیں، اور اسلام آباد کے 22 سال بڑا تجربہ ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی بہت سارے صحافیوں کو دیکھا جو کہ آپ کے لائک مائنڈڈ تھے، اور آپ کی بات سنتے تھے، آپ کی بات سمجھتے تھے، اور مل کر آگے بڑھتے تھے، اور جو کچھ بھی ایشوز ہوتے تھے، اور یہ کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو آفیشلی نہیں کہی جا رہی ہوتی یا نہیں کہہ سکتے، تو وہ وایا میڈیا جو ہے وہ کنوے کروائی جاتی ہیں، اور اسی سے ہی کچھ میسیجز کنوے ہوتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہوا۔ اور اسی طریقے سے پولیٹیشنز بھی اس وقت جتنے بھی آپ لوگوں نے آپ کے خلاف ہیں، اس وقت جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام پولیٹیشنز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ہیں۔ ان میں ذوالفقار علی بھٹو سے آپ شروع ہو جائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کی کابینہ کے وزیر خارجہ تھے، اور وہاں سے ہی وہ پروان چڑھے، لیکن اس کے بعد وہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب اتنے آپ کے لیے وہ کہنے چاہیے درد سر بن گئے کہ ان کو سزائے موت دینا پڑی، اور پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا۔ جیسے ہی کوئی لیڈر جو ہے وہ اسٹیبل ہوتا ہے اور لوگ پاکستان کی عوام اس کی بات سنتے ہیں، تو وہ پردہ سکرین سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ کے تھے، لیکن اس کے بعد وہ آپ کے نہ رہے، اور سزائے موت۔ پھر آ جائیں نواز شریف صاحب، آپ نے بنائے نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے تراشا خراشا گیا، تو وہ تراش خراش نکال کے جب وہ نواز شریف بنے تو وہ بھی ان کے ساتھ بھی پھڈا ہونا شروع ہو گیا، 1 دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، اور اس وقت 4تھی دفعہ ہوا، اور اب دوبارہ ان کے ساتھ صلح کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یعنی کہ صلح کی جا رہی ہے، صلح ہو چکی ہے، لیکن یہ صلح نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ پھڈا دوبارہ ہوگا اور بہت جلد ہوگا۔ مریم صفدر صاحبہ وہ بھی اسی طریقے سے پرو تھیں، اینٹی ہو گئیں، اینٹی، اور اس میں بھی پتہ نہیں اب کس کا کتنا رول ہے۔ بہرحال یہی چیز آپ محترمہ بے نظیر بھٹو
انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اقتدار میں آتی تھیں، بیٹھ کے بات چیت ہوتی تھی، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جیسے اقتدار میں آتے تھے پھٹا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، یہ بھی اسی طریقے سے ایک آئے انڈرسٹینڈنگ سے اور اچھا خاصا آپ کا چل رہا تھا، پارٹنرشپ چل رہی تھی، گپ شپ چل رہی تھی، لیکن کیا ہوا کہ وہ بھی زیر عطاب اور وہ بھی ناپسندیدہ شخصیات میں، اور ان کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ یہی حال صحافیوں کا ہے، صحافیوں میں بھی طویل فہرست ہے، جو کہ سب کے سب آپ کے ساتھ چلتے تھے، بات سنتے تھے، کام کرتے تھے، نیریٹو، پرسیپشن۔ کہاں سے شروع کروں میں؟ مجیب الرحمن شامی صاحب سے شروع کر لوں، اور الطاف حسن قریشی صاحب سے شروع کر لوں، صلاح الدین صاحب مرحوم سے شروع کر لوں، اور اب عصر حاضر میں آ جائیں۔ کون سے جرنلسٹ ہیں جو کہ عارف نظامی صاحب کو اور مرحوم کامران خان، حامد میر اور باقی نام، یہ تو میری آنکھوں دیکھا حال ہے نا جی۔ تو اب کی جو ہے وہ اشرف شریف صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، صابر شاکر، ڈاکٹر معید صاحب۔ تو میرا خیال ہے کہ چیک کرنا چاہیے آپ لوگوں کو بھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیونکہ سارے تو غلط نہیں ہو سکتے، ساروں پہ تو لیبل نہیں لگایا جا سکتا، اور کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی گڑبڑ ہے، اور گڑبڑ آپ کے اینڈ میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قانون بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے انسانوں پہ ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ بھی ہر انسان کی استطاعت جتنا وہ بوجھ برداشت، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اسی طریقے سے آپ، میرا خیال ہے کہ بوجھ زیادہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کی ریزن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس کن فیکون، یہ ہوتا نہیں۔ دوسرا یہ آپ کہتے ہیں کہ جی بس ہم نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اور وہی حرف آخر ہے، یہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ مینوفیکچرنگ کا ایشو ہے۔ ہماری مینوفیکچرنگ جو سویلین لوگ ہیں، اور خاص طور پہ پولیٹیشنز، جرنلسٹ، ان کی مینوفیکچرنگ ایسی نہیں ہے جیسی آپ کی ہے۔ آپ کا تو کاکول اکیڈمی سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، یس سر اور نو سر، نو سر تو ہوتا ہی نہیں ہے، خیر یس سر ہی ہے، یس باس یس سر، ٹھیک ہے جی، سیلوٹ، ٹھک ٹھک ٹھک، اور فرمان اور حکم۔ تو یہ آپ ذرا سوچیں کہ سارے وزراء اعظم، میر ظفر اللہ خان جمالی جیسے وزیر اعظم جو کہ بالکل آپ کے تھے، نہیں چل سکے۔ محمد خان جنیجو مرحوم، جن کو شریف ترین وزراء اعظم میں سے تین تھے اس وقت پینل، جس میں سے شریف ترین آدمی کا انتخاب کرنا تھا، اور وہ ایک محمد خان جنیجو صاحب تھے، ایک لائی بخش عمرو صاحب تھے، اور ایک میر ظفر اللہ جمالی صاحب سے۔ یہ میں 85 کی بات کر رہا ہوں۔ تو محمد خان جنیجو صاحب جو سب سے کمزور سمجھے جاتے تھے، ان کو لایا گیا، لیکن جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے اور جب انہوں نے گفتگو شروع کی ضیاء الحق صاحب سے، اور ان کو کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کی، تو وہ فارغ کر دیے گئے، اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب بھی فارغ ہو گئے۔ تو یہی چیز آگے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ایگزیکٹ ہوا، اور آگے چلتے جائیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو گیا، محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ہو گیا، پھر سید یوسف گیلانی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو آئی تھنک سوچنے کی باتیں ہیں، غور کرنے کی باتیں ہیں کہ پرابلم میرا خیال آپ والی سائڈ پہ زیادہ ہے، ہماری والی سائڈ پہ کم ہے، ورنہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہی ہے کچھ چیزیں، ہو سکتا ہے سینس بنتی ہو، تو غور کیجئے گا، ضرور غور کیجئے گا، اور یہ جو مقدمے بازی، یہ گرفتاریاں، جیل ڈال دو، یہ کر دو، وہ کر دو، بندہ اٹھا لو، پھینٹا لگا دو، یہ میرا نہیں خیال کہ اب چلنے والی چیز ہے، کیونکہ یہ مسلسل ناکام ہو رہی ہے، اور جب مسلسل چیزیں ناکام ہو رہی ہوں تو پھر ریویو کرنا چاہیے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔